اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ حضرات، آپ سب کو یوم ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام مبارک ہو۔ یہ ماہ رجب جس کا آغاز ایک معصوم کی ولادت سے ہو رہا ہے، یہ فضیلت کا سلسلہ جمادی الثانی سے شروع ہو گیا۔ جمادی الثانی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا مہینہ، ماہ رجب مولا علی کا مہینہ، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ، اور شہر اللہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ۔ لہذا گزشتہ مہینے میں آپ نے صدیقہ طاہرہ بنت رسول بنت الرسول کے فضائل اور مصائب کو سماعت فرمایا، محفلیں اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا اور بیانات آپ نے سماعت کیے۔ آج ماہ رجب کی پہلی امام باقر علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، ان کی ولادت سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہے۔ ان کا نام نامی محمد ہے، لقب باقر ہے، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ یہ نام اور یہ القابات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی اپنی امت کو بتا دیے تھے۔ تفاسیر قرآنی آیات اس بات کی شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ خداوند عالم نے آل محمد کا ذکر جا بجا کیا ہے۔ قرآنی آیات ان کے فضائل اور مناقب میں خود اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اس کا حامل کون ہے، اس کا مصداق کون ہے۔ کہیں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو، سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ کہیں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ کہیں پر ارشاد ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احاطہ روشن پیشوا میں کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیات قرآنی ہیں، اور قرآن جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، تو اب قرآنی آیات کے مفہوم کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا کہ اس سے مراد کون ہے، اس آیات کا مصداق کون ہے؟ طریقہ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو کلام الہی سمجھ میں نہ آئے وہ پیغمبر کی طرف اس میں رجوع کیا جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ اکثر لوگوں نے قرآن میں قیاس سے کام لیا ہے، لہذا قرآن میں قیاس کرنا
اور اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن مجید پر کلام الہی کے لیے ظلم ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے یا تو قرآن کے ذریعے سے سمجھو، کیونکہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آئیں گی، یا قرآن کو سمجھنا ہے تو خود صاحب قرآن سے سمجھو جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا۔ تو لہذا اس سلسلے میں جو اصحاب باوفا جنہیں کہا جائے، جو اللہ رسول کے مطیع و فرما بردار تھے، جو رضائے الہی اور رضائے رسالت کو پیش نظر رکھتے تھے، انہوں نے ہمیشہ پیغمبر سے سوال کیا اور پیغمبر سے آیات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی میں ایک آیت کے سلسلے میں مفسر قرآن اور اہل بیت کے چاہنے والے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کا ذکر ملتا ہے۔ جناب جابر جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے پیغمبر کا زمانہ بھی دیکھا، مولا علی کا دور بھی دیکھا، امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا۔ اور آپ کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ آپ پہلے زائر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے، 40 کے روز جب لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا آیا ہے تو جناب جابر اپنے غلام کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر موجود تھے۔ تو لہذا یہ جابر راوی ہے۔ جب سورہ نساء کی 59ویں آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اطاعت تم پر واجب ہے اللہ کی، اور اطاعت تم پر واجب ہے رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ تو جناب جابر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ کے آپ رسول ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، لہذا آپ اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ کی اطاعت کے بعد آپ کی اطاعت واجب ہے۔ اب جو یہ قرآن میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام سے یہ سوال جناب جابر فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر سنو، اولی الامر، جو میرے بعد پہلا ہوگا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا اولی الامر حسن ابن علی، تیسرا اولی الامر حسین ابن علی، چوتھا اولی الامر علی ابن الحسین زین العابدین، پانچواں اولی الامر محمد الباقر، چھٹا اولی الامر جعفر الصادق، ساتواں اولی الامر موسیٰ الکاظم، آٹھواں اولی الامر محمد التقی الجواد، 10واں اولی الامر علی النقی، نام علی لقب نقی، 11واں اولی الامر حسن العسکری۔ اس کے بعد فرمایا کہ 12واں وہ ہوگا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ غیبت اختیار کر لے گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر السلام نے غیبت کے سلسلے میں ذکر کیا، اور جابر نے سوال کیا، اور پھر پیغمبر نے جابر کو اس کا جواب دیا۔ لیکن اس حدیث میں پیغمبر السلام جب اولی الامر کو پہچانوا رہے تھے اور ان کے اسماء گرامی بتا رہے تھے کہ میرے بعد جو 12 اولی الامر ہوں گے جو اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، جب 5ویں امام کا نام آیا تو کہا کہ جو ہمارا 5واں اولی الامر ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر العلوم، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ اے جابر، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، جب میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا،
اب آپ دیکھیں یہ عظمت ہے ہمارے پانچویں امام کی کہ جسے پیغمبر سلام سلام کہلوا رہا ہے۔ جابر یہ کب کہا تھا؟ پیغمبر کی رحلت ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے سن 57 ہجری میں۔ یکم رجب 57 ہجری یہ امام باقر علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے۔ آپ کی عمر مبارک 57 سال کی تھی۔ 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ 57 سال آپ نے زندگی گزاری، علوم کے دریا بہا دیے۔ تو جابر سے جب ملاقات ہوئی، امام کم سن تھے، چوتھے امام کی آغوش میں جابر سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جابر نے پیغمبر کا یہ پیغام پہنچایا کہ پیغمبر نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو آج یوم ولادت ہمارے پانچویں امام کی ہے، جو چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ اگر آپ فقہ کو دیکھیں اور اسلامی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو سب سے زیادہ جو نام ملیں گے وہ یا تو ہمارے پانچویں امام کا نام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ملے گا۔ یہ دو اماموں کے نام بہت زیادہ، اس لیے کہ ان اماموں کو علم پھیلانے کا موقع ملا۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے تھے اور علمی مسائل آپ سے دریافت کرتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں سب سے پہلی درسگاہ کا آغاز کیا، مختلف علوم کے اوپر تقریریں کی۔ ظاہر ہے کہ اسلامی علوم کو اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ تفسیر قرآن، حدیث، فقہ یہ اسلامی علوم ہیں، لیکن آپ نے تاریخ کو بھی پیش کیا، جغرافیہ کو بھی پیش کیا، ایسٹرونومی کو بھی پیش کیا، اور مختلف علوم، اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اور علم کو معراج عطا کی۔ تو لہذا ہمارے پانچویں امام نے علوم کے دریا بہا دیے، چھپے علوم کو ظاہر کیا۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو کو اپنی تمام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اولی الامر بھی ہیں اپنے دور کے، اور یہ اہل ذکر بھی ہیں۔ یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کے مصداق بھی ہیں۔ جتنی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی اس میں اول مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، باقی ائمہ بھی ان آیات کا مصداق ہیں اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے میں۔ امام باقر علیہ السلام مختلف ادوار و مختلف بادشاہوں کے زمانے سے گزرے۔ عبد الملک حشام بن عبد الملک کا دور حکومت ہے۔ آپ کے فضائل اور آپ کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو برداشت نہیں کر سکا، مدینے سے شام بلا لیا۔ 3 دن تک امام کو داخل دربار نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد جب امام دربار میں داخل ہوئے تو آپ کی اس وقت اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی۔ آپ سے تیر اندازی کے لیے کہا، امام نے کہا کہ مجھے معاف رکھ، لیکن نہیں مانا۔ لہذا پھر امام علیہ السلام کو قید میں بھی رکھا، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ اور امام جب شام سے واپس مدینے چلنے لگے تو ایک مقام پر پہاڑ پہ دیکھا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ آج یہاں پہ یہ مجمع کیوں جمع ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک راہب رہتا ہے، عیسائیوں کا ایک عالم رہتا ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، تمام عیسائی جمع ہوتے ہیں اور اس سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ لہذا امام بھی اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام کو لے کر اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور مجمع میں ایک جگہ پر بیٹھ گئے، سر سے چادر ڈال لی، یہاں تک کہ لوگ ایک شخص کو لے کر آئے، بیٹھالا، مسند اس کے لیے بچھی، بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ آ کر اس نے مجمع پر نگاہ ڈالی، اس کی نگاہ امام کے چہرے پر رکی، پوچھتا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ کہا کہ میں امت مرحومہ، امت محمدیہ میں سے ہوں۔ آپ علماء میں سے ہیں یا جوہلا میں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جوہلا میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ یہاں مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟
آپ نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اس نے کچھ سوال کیے امام سے، کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پھل کھائیں گے اور کم نہیں ہوں گے، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ آپ نے کہا ہاں، چراغ کے مانند ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جل جائیں گے اور اصل چراغ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن ان کو وہ مراد نہیں ہوگا، پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی، کیا اس کی مثال دنیا میں؟ کہا کہ ہاں، وہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ جو رہتا ہے اور اس کو غذا رزق اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے لیکن اسے پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ کہا کہ آپ نے تو کہا کہ ہم علماء میں سے نہیں، آپ نے کہا نہیں، میں جوہلا میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ یہ بتائیں وہ سات کون سی ہے، نہ جو دنیا میں، نہ اس کا شمار نہ دن میں نہ رات میں ہے، وہ کون سی سات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صبح فجر کی سات ہے، جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جنت کی ساتوں میں سے ایک سات ہے۔ اس وقت اگر بیمار ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، اگر نیند کسی کو نہ آئے تو اس وقت نیند آ جاتی ہے، اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ لوگ ذکر الہی کرتے ہیں، عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ کہا کہ اب میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا جواب آپ پاس نہیں ہوگا۔ کہا کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے وہ دو بھائی کون سے ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ مرے، جب مرے تو دونوں کی عمر ایک کی 50 سال کی تھی، ایک کی 150 سال کی تھی۔ آپ نے کہا کہ وہ عزیز و زیر تھے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، لیکن جب عزیز کی عمر 30 سال کی ہوئی تو اللہ نے ان کو مار ڈالا، اور پھر وہ 100 سال تک سوتے رہے، مردہ رہے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ 20 سال انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے، پھر دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا، یہاں تک کہ ایک کی عمر اس وقت 150 سال کی تھی اور ایک کی عمر صرف 30 سال کی تھی، 50 سال کی تھی۔ بس عزیزوں، یہ سننا تھا کہ وہ راہب، عیسائی راہب اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تک کہ یہ عالم یہاں موجود ہیں ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، ان سے پوچھنا۔ عزیزوں، ایک عیسائی راہب نے، ایک عالم نے بتا دیا کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کے وجود کی وجہ سے پھر عیسائیوں کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عزیزوں، میں کہوں گا کہ آل محمد کے در سے بس عزیزوں، انہی جملوں کے ساتھ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں۔ خداوند عالم آج 5ویں محمد کی ولادت کی تاریخ ہے، اس کے توسل سے تمام لوگوں کے دلی حاجات کو پورا فرما، جو لوگ بیمار ان کو صحت کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار خرچ عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔